حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اللہ حق ہے۔ آپ جانتے ہو تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی آسمانی کتاب کو جاننے والے ہو، ہم بھی آسمان کی کتاب کو جاننے والے ہیں۔ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے، اصل یہ ہے۔ تو اس نے جو سوچتا گیا، اس سے سوچتا گیا، کرتا گیا، لیکن اس نے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا۔ تو اس نے میں نے کہا دیکھو میرا ایڈریس ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، میں تو ہوائی جہاز میں دانا ڈال رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری ڈیوٹی تو پوری ہوگی، اب اس کو قبول کرنا نہ کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ میں نے اچھا آدمی دیکھا تو بھائی اچھا آدمی ہے، کوئی اچھی بات کروں وہ تو میری ڈیوٹی پوری ہوگی۔ لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، میرے اس ایڈریس میرے خط خالی سے لکھ دینا تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا آلرائٹ تو کر کے وہ باتیں چل رہی، چلو سنجریس آ گیا، فلج پر گیا، ہمارے ساتھی بھی آ گئے، ہمیں لے لیں، اس کے لے لیں، اس کے ساتھی آ گئے، وہ اپنی جگہ سے 2 سال کے بعد اس کا خط آیا مرکز میں، اس وقت مرکز سب ساتھ تھے تو مرکز ہمارے نام سے خط آیا، ہم بھی وہی رہتے تھے۔ وہاں خط نے لکھا کہ میں آپ کا ہوائی دوست ہوں، فضائی دوست۔ اب ہم پہچانے نہیں فضائی دوست کون ہے، تو اس نے کہا آپ کی ہماری ملاقات ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، آپ نے مجھے دعوت دی تھی اسلام کی اور بھلی باتیں کچھ بتائی تھی، میں ریسرچ کرتا رہا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میرا نام یہ رکھا گیا ہے اور میں ہوائی جہاز سے ہی یہ خط لکھ رہا ہوں، اور ہوائی جہاز سے میں افریقہ کے انہی ملکوں میں جا رہا ہوں جن ملکوں میں جا کر میں نے 5 سال تک نصرانیت کی دعوت دی تھی، اب وہاں پر انشاءاللہ 5 سال تک اسلام کی دعوت دی۔ یہ دیکھو جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہوں نے وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہمارا ایک کام یقین والا کام ہے، اللہ والا کام ہے۔ آپ دعوت دو، یہاں کوئی بھی مسافر آئے گا، کوئی آپ کی بات سن کے جائے گا، آپ کی بات مانے گا، آگے جا کر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا سبق آپ تک پہنچتا ہے، کم سے کم میں ہبلی گیا تھا، ہبلی بنگلور کے قریب، تو میں ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ حضرت جی آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمی کو بھیجتا ہوں۔ جب آپ کا سبق آتا ہے 3 گھنٹے میں جدھر 9 لاکھ آدمی کو بھیجتا ہوں، 11 موبائل میں نے آپ کے سبق کے لیے خرید رکھے ہیں۔ اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، ادھر ادھر پیسے لگا، اس سے اچھا بھی موبائل سے میں خیر نہ پھیلاؤں۔ تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ سبق 5-5 منٹ کے ہوتے ہیں، تفسیر بھی ہوتی ہے، مفتی صاحب ہمارا تفسیر بھی آ رہی ہے، آیت منتخب ہے، شروع سے لے کر آخر تک نہیں کر رہے، لیکن منتخب آیت کو لے کر کرتے ہیں، تو اس میں جو تفصیل لکھتے ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، اس میں بہت معاونت ملے گی آپ کو، یہ ترجمے معاونت مل جائے گی۔ نیچے میں نے ہر صفحے کے نیچے ایک تذکیری پوائنٹ لکھا ہے، وہ دیکھیے گا، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے کام۔ اس میں ہم نے فضائل قرآن بھی شروع میں سب جمع کیے ہیں، سب آپ دیکھو تو اندازہ لگے گا انشاءاللہ۔ اب بتاؤ، اب جو اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ، ہر آدمی گھر میں رہو، دیکھو اللہ کا راستہ جو ہے وہ صرف 3 چلا نہیں، 24 گھنٹہ ہم اللہ کے راستے میں، اور 24 گھنٹہ اللہ کے راستے میں رہنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں ہر وقت ذکر کرتے رہے، ہر وقت ذکر کرتے رہے، ہر وقت ذکر کرتے رہے۔ اور پھر ابھی ہمارا جو نیا جو کام ہوا ہے، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار لینا، تھوڑا اس یہ ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار آئے ہیں، میں زیادہ کوانٹٹی میں تو لایا نہیں یہاں، تو مجھے پتہ نہیں تھا، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار ابھی تازہ آئے ہیں، واٹس ایپ پر آ رہے ہیں اور تمہارا پلے اسٹور میں بھی آ رہے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ 24 اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا تو 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی بیماری نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 3، برکت والا گھر ملے گا،
اور روزے میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، ہمارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جون سے دروازے چاہیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ نمبر 2، جون سی لڑکی سے چاہیے شادی کر لیجئے، یعنی حور سے، لونا والا والی سے نہیں، حور سے، یہ خبر رکھیے۔ اور نمبر 3، جنت میں ایک بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا۔ یہ سارا مضمون مسند احمد اور ترمذی، ابن کثیر وغیرہ سب میں ہے، یہ لکھ لیا۔ اس کے بعد ایک دعا ہمیں اور بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا دن میں 1 مرتبہ پڑھو یا رات میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو تو بھی اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ کتنا آسان ہے جن ہمارا۔ وہ دعا دے میں خود آپ کو پڑھا دیتا ہوں، نکال اخیر والی دعا، میرے ساتھ پڑھو آپ لوگ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مضمون نسائی میں بھی ہے، ترغیب میں بھی ہے۔ حضور نے بتایا صبح شام 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اب آپ کو میں نے پڑھا ہے 1 مہینے تک چھٹی، 1 مہینے تک اگر نہیں پڑھو تو جنت پکی ہو گئی۔ تاریخ یاد رکھ لینا اس کی، پھر اس کے بعد پھر پڑھنی پڑے گی۔ اب وہ لیٹسٹ آتا رہتا ہے نا، یہ کام کیا، وائرل کیا، پھر کوئی حدیث مل گئی، پھر وائرل کیا، پھر کوئی حدیث مل گئی، پھر وائرل کیا۔ اب الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر بھی ہم تیار کیا، ابھی چھپوایا نہیں ہے ہم نے، وہ چھپے گا انشاءاللہ، لیکن ہو گیا کام، اس کا پورا ہو گیا۔ اب اس کے کہہ دیا کہ مہر لگا دو، اب اس کے آج پڑھنا نہیں ہے، جیب میں رکھو، فرض نماز کے بعد پڑھ لو، اتنا آسان ہے۔ ہمارے شہر لیجیے امام صاحب کو دے دیتا ہوں، امام صاحب جسے آپ چاہے دے دینا، اندر ہے پھر نسخے دے دے اپنا دھندا ہو جائے گا، جہاں جاتے ہیں ہمارا کام کر لیتے ہیں۔ اور میرا نمبر لکھو، تو جو ابھی نیا آیا ہے دے دو، امام صاحب کو دے دو، اس لیے کہ امام صاحب جو ہے ہم ان کو لفظ ہے وہاں پر ہے۔ اچھا یہاں جس مسجد میں جا رہے ہیں وہاں بھی چاہیے نا، تھیلی میں امام صاحب آپ نظرات کو دے دینا جس کو مناسب سمجھے، اور آپ اپنا نمبر مجھے دے دینا۔ تو جو نہیں پڑھی ہے بھائی ابھی نہیں ہے، اور میں نے 1 منٹ 35 سیکنڈ کا ویڈیو بھی بنایا ہے آواز میں، تو اس کی کیا فوائد ہے؟ وہ PDF ایسی ہے کہ اس کو پرنٹ کر لو، چھپا نہ جائے، 4 روپے کے پڑتا ہے، 5 روپے پڑتا ہے، کتنے پیسے ہمارے مجھے میں ختم ہو جاتے ہیں، کتنے پیسے سیریس میں ختم ہو جاتے ہیں، کتنے پیسے ادھر، کتنے پیسے پنجرے لڑکوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو لڑا والا ہوں تو بھاگتے ہوں گے نا، میں بناتا ہوں بعد میں موبائل بند کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے دین کے لیے اتنا کر لو یار، اب میرا نمبر لکھ لو، تو میں جو ہے آپ کو PDF بھیج دوں گا، وہ PDF ساتھی کو دے دو، کوئی بھی آدمی لکھ لو، 98 لکھ لو، کوئی بھی لکھنا چاہے لکھ لو، ہمارا کام تو اوپن ہے ہمارا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فون مت کرنا، مہربانی کرنا، فون نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، صرف آپ کو سب پہنچے گا۔ 9820602815 بس مجھے واٹس ایپ پر سلام لکھ کے بھیج، تو آپ کا کام اتنا ہے، تو آپ کو PDF آ جائے گی انشاءاللہ، اور ڈائریکٹ پیسے پانی بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جی آگے وہ ہے یہ دے دے، اب آپ آپس میں تقسیم کر لیں۔ گھر میں عورتیں زیادہ قدر کریں گی مردوں کے مقابلے میں، عورتیں جو ہے نا ہمارا سبق زیادہ سنتے ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ میں جس ملک میں جاتا ہوں تم سبق سنتے ہو نہ، منظم ہوتا نہیں سانبھلتا ہوں، پر ہماری بیڑی جیسے نہیں سانبھلے، جو بیڑی میں جنت کی وجہ تارے تھے جو ہوتے ہیں بھائی نہ سانبھلے، یہ میں نے سنبھلا بچے، یعنی میری بھی سنا چاہیے۔ میں نے کہا وہ اس سے پہلے بھی نہیں گئی،
جنت تو مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، سب کو چاہیے، یہ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ چلو اب ایک دعا پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ میری جو کتاب چھپتی ہے سب سے پہلے میں یہ دعا ہے تاکہ کم سے کم ایک پڑھتا ہو تو پڑھ لے، ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو پھر سے نیچے آ گئی ہمارے کھاتے میں، کتنا آسان ہے ہمارا دین، ہم قدر نہیں کرتے اصل، اللہ تو خود دینے کے لیے تیار ہے، خوب لو خوب لو، لیکن ہم ہیں مجبور۔ عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، اور ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ آدمی سے روٹی کباب میں ختم ہو گیا، ایسا ایسا تو مرنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ چھٹی پر گیا نہیں، اللہ بہت بڑی طاقت ہے، جتنا اللہ کو ہم بولیں گے، جتنا اللہ کو ہم سنیں گے، اور جتنا اللہ کی باتوں کو لوگوں کو کہیں گے، ہمارا ایمان حرکت میں آئے گا۔ اور قرآن کا ترجمہ پڑھو تھوڑا تھوڑا، حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا، میرا ترجمہ تو ایک ہے، میں نے مولانا کو دے دیا، کچھ انگریزی کے ترجمے بھی ہمارے آ گئے ہیں انگریزی میں، یا ہمارے جو میزبان ان کو میں نے دے دیا، حج میں جا رہے ہیں انگریزی کا ترجمہ تم لے لو، بہت آسان کر کے لکھا ہے، بہت آسان کر کے تیار ہوا ہے، یہ پڑھو پڑھو، وہ درود شریف دے دو مولانا، دے دو خزانہ دے دو یہاں، یہ مولانا یہ 100 درود تازہ ہے، اس کی پی ڈی ایف آ رہی ہے، اس میں میں نے درود شریف لکھے ہیں ایک نئے انداز میں، اور اس کے 20 فائدے، 20 فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ، سب سے پہلا فائدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے، باقی جادو سے حفاظت ہوگی وغیرہ 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 وہ سب ہے، یہ بھی خزانہ ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیے، جسے اس کا بھی پی ڈی ایف ہمارے پاس ہے، جو چھاپنا چاہے تم چھاپو، پیسہ ہم دیں گے، گھبراؤ مت، پیسے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ لے لیجیے، یہ خزانہ دے رہا ہوں آپ کو، گھر بیٹھے بیٹھے تیار کرو، دل آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، پڑھنا ہے اور لوگوں کو پھیلانا ہے۔ میرا سبق پہنچے تو سبق لوگوں کو پھیلاؤ۔ آپ مجھے اکثر اتنا لکھ دینا، مسجد کا امام صاحب اتنا مجھے تعارف کے لیے میسج دوسرے جائیں گے، تو میں آپ کو یہ درود شریف والی پی ڈی ایف بھی بھیج دوں گا، اور میں آپ کو یہ ہر فرض نماز کے وقت کے کارڈ کی پی ڈی ایف بھی بھیج دوں گا، تو پرنٹ نکال کر بھی تم نکال کر دے سکتے ہو، اور سب صحیح صحیح حدیث ہیں، حوالے کے ساتھ لکھ دیا ہے میں نے۔ پھر میں نے اللہ سے کہہ دیا، اللہ پاک میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر لیا، اب حساب کتاب کی کمی بیشی تو جاتا، ہر جگہ ہم جا نہیں سکتے، ہر جگہ پہنچا نہیں سکتے، جتنی طاقت اتنا کر لیا، ہم نے پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ آپ سے لینا ہے مجھے، ارے بھائی دو گے یا انشاءاللہ ڈھیلی پڑ جائے بھائی، میرے والد بھی آپ کے استاد ہیں کہ نہیں، اور میں بھی آپ کا استاد، یہ تو بہت بڑی نسبت ہے نا، کہ بیٹا بھی استاد، باپ بھی استاد، آپ سے مجھے ایک ہدیہ چاہیے، دل سے کہو کہ میں مانگوں، ورنہ نہیں مانگتا، دو گے انشاءاللہ؟ روزانہ میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، یہ ہدیہ بس میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے والد صاحب کے لیے، بس آپ سے ہمیں صرف دعاؤں کی درخواست ہے، جب بھی یاد آ جائے دعا میں، آدمی یاد تو کرتا ہے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، روزانہ دعا کرو گے انشاءاللہ، پکا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
پورے لوناوالا والوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹے اور بڑوں کو قبول فرما، ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اچانک یہاں آنے کو تو قبول فرما، لوناوالا کی میمن مسجد والوں کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، اینٹ اینٹ کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما اور اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہیں جائے، ان کی بھی جائے مرادوں کو پوری فرما، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اور ان کی جو جائز تمنا ہے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہم کو لوناوالا کی میمن مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کیا آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہم سب کو جمع فرما دے، ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے ہم مانگ نہیں سکے، بغیر مانگے تو ہمیں عطا فرما۔ جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو عافیت سے ان کے قرض پیدا ہونے کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہو، غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد غیر مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی آمین کے کہنے کو قبول فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے تو اسے بھی قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ہے بتاؤ مسافہ کرنا ہے نہیں کرنا؟ بتاؤ جلدی کرنا ہے مسافہ؟ اب یہاں سے لائن لگاؤ، یہ نکل جاؤ تاکہ مسجد جلدی سے یہی سے نکل جاؤ۔ سب آ جانا کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی یار۔ یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں۔ لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے
تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے۔ ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے، اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا۔ سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا،
کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹھ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنا ہی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ تو فیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے
تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئی تھی. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے, اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئی تھی طفیل بن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں, طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار, علامہ اقبال ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے. عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے, بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے, بہت اچھے اشعار پڑھے, اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف, دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے, طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے, بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا, یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا, لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو, لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے, بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی, حدیث کو جملہ خوفنی, ڈرایا مجھے, بہت ڈرایا, بہت ڈرایا, اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا, کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو, یہ کہو بکری کو دیکھنا مت, بکری کو دیکھنا مت, اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے, جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے, جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے, جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں, جناتوں کی صفت بیان نہیں کی. کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی, ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا, بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی, لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے, اس کو قتل کر دے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں, اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا, تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار, میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی, تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں, وہ ہے محمد, وہ بات مت سننا, وہ کھڑے دیکھ. اب میں اتنا ڈرا, میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے روئی, طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے, تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا, بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے, اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا, آواز کان میں پڑ جاوے.
اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے، اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جا، کامیاب ہو جائے گا تو۔ یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے وہ۔ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔
اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کے علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ طفیل کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو